बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने कादियानियत का मकरूह चेहरा रखने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आम तौर पर लोगों को यही मालूम है कि मिर्ज़ा कादियानी ने ख़त्म नबूवत पर हमला किया और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसने नबूवत का दावा कर दिया। हालांकि ख़वास अहले इल्म ये जानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने फ़कत नबूवत का ही दावा नहीं किया, बल्कि मिर्ज़ा कादियानी ने पहले खुदा का बेटा होने का भी दावा किया है, फिर खुदा होने का दावा किया और फिर ऐसा दावा कर दिया कि उसकी औलाद गोया कि खुदा है। सुम्मा माज़अल्लाह, मैं आपके सामने उसकी ये इबारात रखता हूँ और आप अंदाज़ा लगाएं कि कादियानियत कितनी बड़ी गंदगी है कि इसको डस्टबिन में भी जगह नहीं देनी चाहिए, सीधा गटर में उतारना चाहिए। अब इस सिलसिला में सबसे पहले जो इबारत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मेरे पास उसकी किताब है, रूहानी ख़ज़ाइन है तो शैतानी ख़ज़ाइन, नाम इसका रूहानी ख़ज़ाइन रखा हुआ है। 22 नंबर जिल्द के सफ़ा नंबर 99 पर 1-90 पर यह लिखता है, अंत मिन्नी बि मंज़लती वलदी, तू मुझसे बमंज़िल मेरे फ़र्जंद के है। यानी मिर्ज़ा नकल कर रहा है कि मेरे खुदा ने मुझे कहा अंत मिन्नी बि मंज़लती वलदी, तो मुझसे बमंज़िल मेरे फ़र्जंद के है, मेरे बेटे की तरह तू मुझे। तो इसमें मिर्ज़े के साफ़ लफ्ज़ मौजूद हैं। बल्कि इसी 22 नंबर जिल्द के सफ़ा नंबर 581 पर भी मिर्ज़े ने यह जुमला दोहराया और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये सफ़ा नंबर 581 है, 22 नंबर जिल्द है। इस पर लिखता है अंत मिन्नी बि मंज़लती औलादी, क्या मिर्ज़े तू मुझसे बमंज़िल मेरे औलाद के है, मेरी औलाद की तरह है। अब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, पीछे था अंत मिन्नी बि मंज़लती वलदी और यहाँ पर है अंत मिन्नी बि मंज़लती औलादी कि ए मिर्ज़ा तू मुझे मेरी औलाद की तरह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। फिर जिल्द नंबर 17 और इसका सफ़ा नंबर 452 है, यही इबारत इस पे भी मौजूद है, अंत मिन्नी बि मंज़लती औलादी, जिल्द नंबर 22 में भी और जिल्द नंबर 17 के सफ़ा नंबर 452 पर भी ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि तो मुझे मेरी औलाद की तरह है। इसमें एक तो मिर्ज़ा कादियानी ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए औलाद को साबित करने की कोशिश की और फिर ख़ुद को उनके कै मकाम खड़ा किया और ख़ुद को खुदा की औलाद बनाने की कोशिश की, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसी सिलसिला में ये जिल्द नंबर 17 के सफ़ा नंबर 385 पर एक इबारत मौजूद है। कहता है कि मुझसे मेरे रब ने कहा अंत मिम्मा इना वहुम मिन फ़शलिन, कि मिर्ज़ा तू हमारे नुतफ़े से है और ये कौम, ये लोग जो हैं ये बुज़दली से हैं। तो माज़अल्लाह इसमें कितना वाज़े लफ्ज़ मौजूद है, अंत मिम्मा इना, तुम हमारे नुतफ़े से हो। इतनी बड़ी बगावत मनसबे तौहीद के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ ये मिर्ज़ा करता नज़र आता है। लेकिन ये इबारत ऐसी थी, हो सकता है कोई मरज़ई उठ कर कहे कि इसकी तवील हो सकती है, इसका ये माना हो सकता है, अगरचे वो बातिल तावीलात करे, लेकिन थोड़ा सा रास्ता तवील का उनके लिए हो सकता है कि निकल आए। लेकिन ये मेरे पास मिर्ज़े के ख़ुद साख्ता मसनूई इल्हामात व मुकाशफ़ात हैं, अल-बुशरा, ये आप टाइटल देख लें। इसमें मिर्ज़े के झूठे मसनूई इख्तराई मुकाशफ़ात और इल्हामात नकल किए गए हैं। सफ़ा नंबर 49 पर इसके कशफ़ और ये इल्हामात नकल करते करते लिखते हैं, इन्नी माका इस्मा वलादी, मैं तेरे साथ हूँ ए मेरे बेटे सुन। तो माज़अल्लाह इसमें वाज़े तौर पे ये मौजूद है, बकौल इसके कि अल्लाह ताला ने इसको कहा इन्नी माका, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस्मा वलादी, ए मेरे बेटे सुन। तो मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद को खुदा का बेटा कहा। दूसरी बात, मिर्ज़े ने ख़ुद खुदाई का दावा कर दिया और अपने आप को माज़अल्लाह खुदा कहा। ये मिर्ज़ा कादियानी की ही किताब शैतानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 5 है और इसका सफ़ा नंबर 564 है। इस पर मौजूद ये जुमले देखें और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। राइतुनी फ़िल मनाम ऐन अल्लाह व तयक्कनतु अन्ननी हुआ, कहता मैंने ख्वाब में अपने आप को ऐने अल्लाह देखा, ऐने खुदा खुद को देखा, व तयक्कनतु अन्ननी हुआ, और मैंने यकीन कर लिया कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही खुदा हूँ। सुम्मा माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इतना सरी इसने ये बोल दिया और लिख दिया।
اور پھر آپ میرے ترجمے پہ نہ رہیں، اس عبارت کا ترجمہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ مرزا خود یہ ترجمہ کر کے گیا۔ یہ ترجمہ دیکھیں، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103۔ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہا اور پکا یقین نہیں کہا کہ میں وہی ہوں۔ پھر فقط خدائی کے دعوے تک محدود نہیں رہا یہ کذاب قسم کا بندہ، یہ اتنے پہ ہی بس نہیں اس نے کی، آگے بڑھا اور اس نے ایک بلنڈر چھوڑا کہ میں نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 565 پر موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنا خالق ہونا بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتا وہ بینما انا فی ہذہ الحالۃ کنت اقول ان نرید نظاما جدیدا وسماء جدیدۃ وارضا جدیدۃ وخلقت السماوات والارض اولا بصورۃ اجمالیۃ لا تفریق فیها ولا ترتیب ثم فرقتها ورتبتها بوضع هو مراد الحق وكنت اجد نفسی علی خلقها کالقادرین۔ کہتا اسی حالت میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، ایک جدید آسمان، ایک جدید زمین کی ضرورت ہے۔ تو میں نے زمین اور آسمان کو پہلے تو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی تفریق نہیں تھی، جس میں کوئی ترتیب نہیں تھی، پھر میں نے اس کو ترتیب بھی دی اور میں یہ سب کچھ کرنے پر قادر تھا۔ یہ مرزا قادیانی نے زمین و آسمان پیدا کرنے تک کی بات کی ہوئی ہے، اور یہی جو عربی پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے آپ کو سنائی ہے، اس کا ترجمہ جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ کوئی میرے ترجمے پہ نہ رہے، تصدیق کے لیے اسی کا ترجمہ وہ بھی سماعت کر لیں۔ اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ اس میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی واضح باتیں کر رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قادیانیت کے لیے نرم گوشہ رکھو، نرمی اختیار کرو، تو معاذ اللہ جو ان کے حمایتی بننا چاہتے ہیں کیا وہ اس بات کا نظریہ رکھیں گے کہ یہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہے یا خود خدا ہے، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ اگر غیرت ایمانی ذرا سے بھی ہوئی نا تو ایسا نہیں رکھیں گے۔ پھر یہود و نصارہ جو اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس پاکستان میں ان کو وہی ویلیو اور عزت دو جو عام مسلمانوں کو حاصل ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نصارہ کا نظریہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کا نظریہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر تمہارے اقوال کو دیکھا جائے اور پھر اس مرزا قادیانی کی ان بکواسات کو دیکھا جائے تو کیا تمہارا یہ ذہن اور عقیدہ اور یہ نظریہ گوارا کرے گا کہ یہ خدا ہے؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں۔ کتنی بڑی گندگی اور کتنا غلط نظریہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ یہود و نصارہ ان کو پروٹیکٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی یہ فکر اور یہ سوچ ان کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کے نظریات کے مطابق کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، وہ ان عوارضات سے پاک و منزہ و بری ہے، لیکن ان کے نظریات کے بقول میں ان سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ اور پھر اتنے پہ بس نہیں ہے، مرزا قادیانی نے یہاں تک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بیٹا دینا ہے گویا کہ آسمان سے اللہ ہی اتر آیا۔ یہ سنیں، یہ جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 712 ہے، اس پر اس کا بکواس ملاحظہ کریں۔ یہ 22 نمبر جلد صفحہ نمبر 712، اس پہ لکھتا ہے اِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مَظْهَرِ الْحَقِّ وَالْأُولَىٰ كَأَنَّ اللَّهَ نَازَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ بے شک ہم تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا کہ آسمان سے اللہ اترے گا۔
ایسا بچہ دیں گے گویا کہ آسمان سے اللہ ہی اتر آیا. تو اس میں تو معاذ اللہ خدائی کا باپ ہونے کا دعویٰ نظر آتا ہے. اور پھر میں نہیں یہ کہہ رہا, اسی 22 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 99 پر اس عربی عبارت کا ترجمہ اس نے خود لکھا, اور یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر گیا کہ کہیں ترجمہ ہم کریں تو قادیانیوں کو برا نہ لگ جائے. یہ ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیں, عبارت کے ساتھ ترجمہ بھی ہے صفحہ نمبر 98 اور 99 پر, جلد نمبر 22 پر. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مظہر الحق والعلا کأن اللہ نازل من السماء. ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا گویا کہ آسمان سے خدا اترے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس میں ایسے بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے گویا کہ وہ بیٹا ہی خدا ہے, آسمان سے گویا کہ خدا اترے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ نزول ہوگا. اتنا گھٹیا عقیدہ اور اتنا گھٹیا نظریہ رکھتا ہے مذہب قادیانیت. تو جناب والا, کس لحاظ سے آپ ہم سے نرمی کا گوشہ چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نرمی کا گوشہ اختیار کریں؟ اتنے گھٹیا اور گندے عقیدے کو گٹر میں بھی جگہ نہ ملے. یہ جہنم کے کیڑے مکوڑے, ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. اور میں ارباب اہل السنہ, ارباب اسلام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ, ان سے بچ کے رہیں. ذرا بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ اختیار نہ کریں, اپنے ایمان کو کمزور مت کریں, ان کے لیے کسی لحاظ سے بھی نرمی مت برتیں. یہ ختم نبوت کے بھی غدار ہیں, اور ختم نبوت کا نظریہ اتنا صریح نظریہ ہے. حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, میری نظر میں قرآن مجید برہان رشید الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے, اور 10,000 احادیث شریفہ یہ ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں. تو جب اتنا قطعی اور مضبوط عقیدہ ختم نبوت کا, تو ہم قادیانیت کو جوتی کے نوک پہ بھی نہیں رکھیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ, یہ تو اس سے بڑا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.